جو آپ کا ذاتی کردار ہے، جو آپ کے ذاتی عبادات ہیں، یا جو ذاتی آپ خدمت کرتے ہو دین کا، وہ تو لازمی چلتے رہنا چاہیے. لیکن جب دو چار دوست ایک ذہن کے، ایک سوچ کے مل کے کوئی دین کا کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت اور فیض کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. ماشاء اللہ مولانا صاحب کو اللہ نے یہ توفیق دی، آپ سب کو بھی یہ توفیق دی کہ آپ لوگوں نے سب نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ایک دوسرے کو مدد کرتے ہوئے دین کی خدمت کے لیے اس قدم کی بنیاد رکھی. اور وقتاً فوقتاً جب ملاقات ہوتی رہتی ہے تو مجھے آواز دیتے رہتے ہیں. مولانا صاحب اکثر دوستوں سے کم ملاقات ہوتی ہے، لیکن ان کے بارے میں احوال ملتا رہتا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگ ایک دوسرے کا مدد کرتے ہیں اور دین کی خدمت کے لیے. تقریباً سال تک کے لیے مولانا صاحب اکثر موجود نہیں ہوتے تھے اپنے ٹریننگ کے سلسلے میں، لیکن آپ لوگوں نے ان پروگراموں کو اس حساب سے قائم رکھا. یہ ایک بہت بڑے خوشی کی بات ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم یا تو عوام ہیں یا پھر خواص ہیں، اور ہمارے خواص کا تو یہ حال ہے کہ وہ عوام سے بہت زیادہ دور رہتے ہیں. سب سے زیادہ، سب سے اہم جو چیز ہوتا ہے کسی بھی علاقے میں یا کسی بھی کام کے سلسلے میں یا تنظیم میں یا ادارے میں، تو وہ ہوتے ہیں کارکن. کارکن وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کا خواص یا علماء یا شیخ یا مرشد یا پولیٹیکل لیڈر یا دین یا مدرسے کا استاد، اس کے اور عوام کے بیچ میں ایک تعلق کا کردار ادا کرتے ہیں، ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں، جس سے وہ تعلیمات آگے جاتی ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی عالم یا کوئی مولانا حضرات تھوڑے سے بھی مشہور ہو جائیں، کچھ ہو جائیں، تو وہ سیاست کی طرف زیادہ رخ ہوتا ہے. سیاست کی برائی نہیں ہے، لیکن اس میں وہ نفسانی معاملات کچھ زیادہ آگے آ جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم فرمایا اور ان کے شیطان کو مسلمان فرمایا، کیونکہ وہ ہر عیب سے مبرہ ہے. لیکن ہم ان کے امتی ہیں، اور بنیادی چیز جو ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شیطان نے چیلنج کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو ابلیس کی بشمول باقی جتنے فرشتے تھے ان سب کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. ابلیس نے نہیں کیا. اللہ نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے اور میں اس سے افضل ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ملعون اور لعین قرار دے کے کہا جاؤ. اس نے کہا میں کہاں جاؤں گا؟ ہر چیز تو تمہارا، زمین، زمان، آسمان، کائنات، ستارے، ہر چیز جو ہے وہ آپ کا ہے، میں کہاں جا سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا کہ تم جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ. تو ابلیس نے کہا کہ میں پھر اس انسان کے دل میں جاؤں گا، اس کی وجہ سے میں اپنے رب سے دور ہوا ہوں، میں اس کو بہکاؤں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے چیلنج کیا کہ آپ نے نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ مقابلے میں بات کی کہ آپ نے اس کو بنایا، میں یہ ثابت کروں گا کہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو میں سجدہ کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم کو اس کا بھی اختیار ہے، تم کو اس کے دل کا راستہ بھی میں دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو جو میرے ہیں ان کو تم نہیں بہکا سکو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی معاملات، یہی واقعات آپ دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو سبق سمجھانے کے لیے اور ان کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے جب بھی کوئی مسلمان روزے کی حالت میں افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے یا روزے کی حالت میں وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر فخر فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اس کے سامنے تمام کام پڑے ہوئے ہیں، تمام دنیا کے لوازمات پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کو کس چیز نے روکا ہے؟ یہ بھوکا بھی ہے، یہ پیاسا بھی ہے. اس کو واحد جس چیز نے روکا ہے وہ میرے حکم نے روکا ہے.
جب وہ وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے منہ میں پانی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے منہ میں پانی اور اس کے حلق کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے، کہ اس پانی کو نگلتا نہیں ہے. یہ کیوں نہیں نگلتا ہے؟ یہ میرے لیے نہیں نگلتا ہے. یہ ہے وہ آدمی، یہ ہے وہ انسان جس کو میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اس کو سجدہ کرو. اس وقت پہ شیطان اپنے آپ کو پیٹتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور زیادہ کھلا ہاتھ دے دیا شیطان. تم تو اس کو بہکاؤ گے، میں اس کے ساتھ نفس بھی لگاؤں گا. جو میرے ہوں گے وہ اپنے اس نفس کو قابو کریں گے اور پھر بھی میرے رہیں گے. ان کے اوپر ان کی خواہشات، ان کے اوپر ان کے ضروریات، ان کے اوپر ان کی مجبوریاں حاوی نہیں ہوں گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی عبادات کو قبول فرماتا ہے، جس کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر مشکلات بڑھ جاتی ہیں، اس کی پر تکالیف بڑھ جاتی ہے، اس کی پر فتنے اور آفات بڑھ جاتے ہیں، تاکہ وہ ان میں کامیاب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے کو اور بلند کرے. انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، انسان مٹی میں ہی جائے گا. اس کو ایک حشرات الارض بھی ڈنگ مارتا ہے یا کاٹتا ہے، اس کو تکلیف ہوتا ہے. نہ وہ گرمی برداشت کر سکتا ہے، نہ وہ سردی برداشت کر سکتا ہے. لیکن جب وہ اللہ کی پر اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، جب وہ قائم ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مدد فرماتا ہے، تو دنیا کے ہر مشکل سے اور تکلیف سے آگے بڑھتا ہے. بھوک کا بھی مقابلہ کرتا ہے، وہ پیاس کا بھی مقابلہ کرتا ہے، وہ دنیاوی آزمائش کا بھی مقابلہ کرتا ہے. اس کو اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد بھی اس کا آزمائش بن جاتی ہے، اس کو اولاد نہیں ہوتا تو اولاد کا نہ ہونا بھی اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، انسان کو موقع دینے کے لیے. عبادات ہیں، نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ عبادات کا راستہ ہمیں بتاتا ہے تاکہ ہم اس قابل ہوں کہ اس کے شکر ادا کرنے کی کوشش کر سکیں. شکر کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن جب دو آدمی یا ایک گروہ مل کے دین کی خدمت کی کوشش کرتا ہے اور عبادات کی کوشش کرتا ہے اور فتنوں کو دور کرتا ہے اور اپنے اختلافات کو پیچھے رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے نبی کے راستے میں جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتا ہے، اس کو فائدہ عطا فرماتا ہے. فتنے جو ہیں وہ تو آتے رہیں گے اور پہلے بھی آئے ہیں، آگے بھی آتے رہیں گے اور قیامت تک چلتے رہیں گے. لیکن اس کا مقابلہ جب کرتے ہیں انسان کو سب سے پہلے اپنے نفس سے شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے نفس کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے لیے ہر چیز کی قربانی دیتا ہے. اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی بات اور سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کے رضا میں راضی ہونا چاہیے. جب انسان اللہ کے رضا میں راضی ہوتا ہے تو اللہ اس کو راضی فرماتا ہے اور اس کے رضا میں پھر اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول، یہ قانون، یہ سب کچھ بنایا ہے صرف ہمارے تربیت اور سوچ کے لیے اور ہمارے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے. وہ کریم رب ہے کہ انسان کے لیے فرماتا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کیا کہ تم میں سے اپنا نبی بنا کے. آپ نہیں سمجھے نبی کی حیثیت، نبی کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی نوع انسان کو فرماتا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کیا کہ تم میں سے نبی بنا کے بھیجا. من انفسکم. آپ نہیں سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شرف اور وہ برکت آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے. سب سے پہلی بات تو انسان، آج سائنس بھی یہ بات بولتا ہے کہ ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے وہ اربوں لوگوں میں سے ایک آدمی بچتا ہے. تو وہ بچہ بنتا ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں آتا ہے. اگر ایک شخص پیدائش سے لے کے موت تک سجدے میں رہے اور صرف اس چیز کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا ہے
وہ اس شکر کو بھی پورا نہیں کر سکتا. کو جا کے اس کو پورا بنایا ہے, اس کو اہل ایمان بنایا ہے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ حیثیت ہے کہ بنی اسرائیل بڑے نبیوں میں سے ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام, وہ بھی اللہ کے نبی ہونے کے باوجود یہ خواہش اور یہ شوق رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائے. جب وہ قیامت سے پہلے اتریں گے تو وہ نبی کے طور پہ نہیں, حضور کے امتی کے طور پہ اتریں. تمام انبیاء حضور کے امتی ہیں, سب کا ایمان حضور کے اوپر ہے, لیکن وہ خاص طور پہ شریعت محمدی میں اتریں گے. آپ لوگ, ہم لوگ تو اس فخر اور اس خوشی کو جتنا بھی منائیں یا اس کے بارے میں سوچیں وہ کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راستہ دیتا ہے جنت کمانے کا. تو یہ بھی بولتا ہے, اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اپنے والدین کا صرف چہرہ دیکھو تم جنت مل جائے. کدھر آپ کوئی نیکی کریں, کوئی اچائی کریں, چار دوستوں کو ملا کے بٹائیں, اللہ کے نبی کا ذکر کریں, اللہ کے دوستوں کا ذکر کریں, اللہ کے نام کا, اللہ کے مقام کا تذکرہ کریں, اس کے اللہ کہ اللہ نے جو دیا ہے اپنے نبی کو اور اپنے اولیاء اللہ کو, وہ تو پھر انسان کے لیے, دوستوں کے لیے, ہمارے لیے ایک تسلی کا مقام بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی بھی وہ نبی عطا فرمایا جو کہ تمام نبیوں کا سردار ہے, تمام نبیوں کا امام ہے. ہمیں وہ مذہب عطا فرمایا, وہ شریعت عطا فرمائی جو کہ مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ نے حکم فرمایا صرف اور صرف 1 لاکھ سے زیادہ یا 1.25 لاکھ کے قریب جتنے بھی انبیاء ہیں اور نبی ہیں اور امت ہیں, ان میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے لیے جو امتی ہیں ہمارے لیے یہ حکم فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے, لیکن حضور کے لیے فرمایا کہ اتمم تو نعمت, تم پہ اپنا نعمت میں نے ختم کر دیا. یعنی تمام چابیاں, تمام چیزیں میں نے آپ کے اختیار میں دے دی. اللہ کی نعمت کا کون حد بنا سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ میں نے ختم کر دی, مکمل کر دی. تم کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ہم وہ ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے اور گریا اور رونے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے. وفاداری جو ہوتی ہے وہ بڑے کام کی چیز ہے. وفاداری وہ چیز ہے کہ جو کہ ایک کتے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے. اصحاب کہف کے کتے کو کہ اس نے وفاداری کی اور کہا کہ مجھے بھونکنے والا نہیں کھاؤ گے, مجھے وفادار کھاؤ گے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا کہ وہ جنت میں دیا. آپ کو ہم انسان بنائے. جب ہم اللہ سے, اللہ کے نبی سے, اللہ کے دین سے وفاداری کریں گے, ویسے بھی وہ رحمان ہے. آج کل کے مولویوں کی طرح نہیں ہے کہ اس نے جہنم بڑھنا ہے. اہل تصوف کا تو یہی سوچ ہے, فکر ہے. ہم نے تو اللہ سے نیکی کے حساب نہیں لینا ہے, ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف رحمت لینا ہے. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف نہیں چاہیے, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش چاہیے, ہمیں اس کا درگزر کر چاہیے. ہم تو اس کے ساتھ حساب نہیں کر سکتے کہ میں اتنے قدم چلا ہوں, یا میں نے اتنے سجدے کیے ہیں, یا میں اتنے دن لگائے ہیں. اس کا تو ہم حساب نہیں کر سکتے. نہ میں کوئی اکاؤنٹنٹ لے جاؤں گا قیامت کے دن کہ اللہ میرے درخت کدھر ہیں اور میرے جنت کے محلات کدھر ہیں. ہم تو یہی عرض کرتے ہیں اللہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں معاف کریں. اس طرف سے ہم کیا حساب لیں. مقصد کہنے کا یہی ہے کہ ہماری کوشش انسان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کے لیے کوئی نیک عمل کرے.